رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے کچھ اسباب ہم نے اس صورت کے پہلے رکوع میں پڑھے، جن میں ہم نے یہ دیکھا کہ کفار آپ کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنی عزت بچا سکیں اور جس چیز پر، جس دھرم پر وہ اٹکے ہوئے ہیں وہ اسی پر خوش رہنا چاہتے ہیں، یا دوسری وجہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس نبوت کیوں کر آ گئی، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی تعلیم میں شک کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی نبوت پر کہ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اس پہ اعتراض کیا۔ جواباً اللہ رب العالمین نے ان کو یہ چیلنج کیا کہ اگر تم واقعتاً اللہ کے اتنے قریب ہو تو پھر آسمان پر چڑھ کر اس سلسلے کو روک لو۔ اور آخر پر اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی اقوام کے حالات ہمارے سامنے رکھے، اشارہ ان کی طرف کیا کہ جیسے یہ بڑے بڑے جتھے، بڑی بڑی پارٹیاں اور بڑے بڑے لشکر تھے، ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ سورۃ القمر میں آتا ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ایسا ہوگا کہ ساری جماعتیں شکست کھا جائیں گی، کسی جماعت کو فتح نہیں ملے گی اور ساروں کو اللہ ان کی جگہوں پر الٹا کر کے لٹکا دے گا، پیچھا ڈال دیا جائے گا اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، اور غالب اللہ سبحانہ و تعالی نے آنا ہے اور اللہ کی جماعت نے آنا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ اللہ نے لکھ چھوڑا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ غالب آئے گا تو میرا رسول آئے گا، غالب ہوں گا تو میں ہوں گا، ایمان والے غالب ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کا لشکر ہے، اور جو اللہ کے لشکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی جماعت سے پیچھے ہٹتا ہے، اللہ رب العالمین اسے فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول سے، ایمان والوں سے ہٹ کر اپنی کوئی جماعت بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے سن لینا چاہیے کہ اسے شکست ہوگی اور اللہ کی جماعت غالب آ جائے گی، بھلے دیر سے آئے، بھلے ایک وقت سے آئے، کیونکہ دنیا مکافات کا نام ہے، یہاں مکافات ہوں گے، آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہے، لیکن یہ بات پکی لکھی جا چکی ہے کہ بالآخر اس دنیا پر اسلام کا، اللہ کے فرمان کا بول بالا ہونے والا ہے۔ اب کفار لوگ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ دو معنی ہیں اس آیت کے جن کا ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات فرماتے ہیں کہ کافر لوگ سوائے قیامت کے اور کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے، سوائے ایک بڑی چیخ کے اور کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جس قدر یہ غفلت میں ہے، ایک آخری چیز ان پر قیامت آنی باقی رہ گئی ہے، اور یہ اسی کے لیے ساری تیاریاں کر رہے ہیں، اپنے مال و دولت میں مشغول ہیں، ان کو اس کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے گویا اللہ رب العالمین ان کو ڈرا رہے ہیں، ان کے اندر اس بات کو اللہ رب العالمین ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کی فکر کرو، اور یہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ سوائے قیامت کے، سوائے عذاب کے اور کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، اور واحد ایک کو، یہ لوگ سوائے ایک چیخ کے اور کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ کیا جا سکتا ہے کہ کفار مکہ اب آپ کا مذاق اڑانے کی نیت کر کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ لاؤ قیامت کب لاؤ گے، ہمیں اس کا انتظار ہے، لے آؤ، جب تمہارا دل کرے لے آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ المرسلات میں ارشاد فرمایا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، لوگوں ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کفار کو، فاسق لوگوں کو، گنہگار لوگوں کو، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو قیامت کو بھولے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو حکم ہوگا اور ان کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔
انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، ایسے اندھیرے کی طرف، ایسے عذاب اور جہنم کی طرف ان کو چلایا جائے گا جس کی 3 شاخیں ہوں گی، اور ان 3 شاخوں میں سے اڑنے والے شرارے، اللہ فرماتے ہیں ایسے جیسے کأنہ جمالۃ صفر، زرد رنگ کے بڑے بڑے اونٹ ہوں، اتنا بڑا بڑا اس کا ایک چنگاری ہے، ایک ایک انگارہ اتنا بڑا ہے اس جہنم کا، اور وہ لوگوں کو گھیر کر رکھ لے گی۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، وہاں پر کسی بھی طرح کی انسان کو نہ تو سایہ ملے گا اور نہ ہی انسان وہاں جہنم کے انگاروں سے بچ سکے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر گرایا جائے گا، ان کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی، اور اللہ رب العالمین ان کے جسموں کو اتنا بڑا کر دیں گے، اتنا بڑا کر دیں گے کہ ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اللہ کھال کی موٹائی اتنی زیادہ کر دیں گے کہ گویا کہ ایک آدمی 3 دن تک سفر کرتا رہے، اس کی کھال کی موٹائی ختم نہ ہوگی۔ اللہ پھر اس کو بدترین عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، حتیٰ کہ اس کا پورا جسم گل سڑ جائے گا۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، لیکن وہ مرے گا وہاں پھر بھی نہیں، ختم ہونے پہ آ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن اس کو موت نہیں آئے گی۔ موت مانگے گا، اللہ موت نہیں دیں گے، اور جب اس کا یہ جسم سڑ جائے گا، ساری حالت خراب ہو جائے گی، اللہ فرماتے ہیں بدلناہم، ہم اس کو ایک نیا جسم دے دیں گے، پھر سے صحیح حالت کر دیں گے تاکہ اس کو دوبارہ عذاب کا مزہ چکھا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، یہ تو صرف قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا تصور کر کے رو پڑا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی کیفیت جب آپ نماز میں ہوتے کعزیز المرجل، آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی گویا کہ ہنڈیا ابل رہی ہے۔ آپ اتنا رویا کرتے تھے، اتنی گریہ زاری اللہ کے سامنے کیا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں قیامت کی ذرہ بھر پرواہ نہیں۔ اور قیامت اکثر میں بتایا کرتا ہوں، قیامت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ سور پھونکا جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، انسان کی موت بھی قیامت ہے۔ جس کی موت آ جاتی ہے اس کی قیامت بھی قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کفار کے یہ اس عادت کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ مرنا بھولے ہوئے ہیں، وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو اس بات کی ذرہ بھر پرواہ نہیں کہ کب ان کی موت کا وقت آ جائے، کب ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برس پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی قیامت ہوگی ما لہا من فواق، اس میں وقفہ کوئی نہیں ہوگا، اس قیامت میں وقفہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ بچ نہیں سکیں گے، پھر وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سورۃ القیامہ کے اندر فرماتے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، انسان اتنا باغی ہے، اتنا اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے کہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، سورج کی روشنیاں چھین لی جائیں گی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر انسان پھر پکارے گا کہ بھاگنے کی جگہ کدھر ہے، کوئی نجات کی جگہ بتاؤ۔ کَلَّا لَا وَزَرَ، آج بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، آج تیرے رب کی طرف جانا ہے، کوئی اپنی مرضی سے آئے یا ناراض ہو کر آئے، اسے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہی پڑے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے من نوقش الحساب عذب، جس کا حساب رب نے لے لیا اس کو عذاب بھی ہو جائے گا، جس کو حساب کے لیے اللہ نے کھڑا کر لیا۔ ما لہا من فواق، اس میں وقفہ کوئی نہیں۔ اور ایک معنی اس کا اہل علم نے یہ کیا کہ جب پہلے سور میں پھونک دیا جائے گا، اس میں پھونک مار دی جائے گی، تو کوئی بندہ بھی قیامت سے بچ کر بھاگ نہیں سکے گا، اس کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور تیسرا معنی اہل علم نے کیا جو سب سے زیادہ اہل علم نے اختیار کیا ہے کہ دوسرا جب سور پھونکا جائے گا، جب سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کسی کو وہاں سے آگے پیچھے غائب ہونے کا موقع نہیں ملے گا، اور یہ عذاب اتنا ہولناک ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ منظر دیکھے گا کہ بڑے بڑے نیک لوگ بھی
اپنے حواس کھو بیٹھے. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کل قیامت کے دن اللہ سے بڑا ڈر رہا ہوں گا. تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم آپ تو اللہ کے خلیل ہیں. تو جواب وہ دیں گے کہ لوگوں میں اتنا کل قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں، قیامت کا دن اتنا ہولناک ہے کہ یہ بات میرے ذہن سے نکل جائے گی کہ میں اللہ کا خلیل ہوں. اتنا ہولناک دن ہے. ما لہا من فواق، فواق کہتے ہیں اتنے وقفے کو کہ گائے کا یا کسی بھی جانور کا جب دودھ دوہا جاتا ہے اس کے تھن کو پکڑ کر ایک مرتبہ نیچے اس کی دھار مارنا اور پھر اس کو چھوڑنا اور پھر پکڑ لینا، اتنے سے وقفے کو فواق کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم اتنا وقفہ بھی نہیں آنے دیں گے. ما لہا من فواق، ہر چیز تہس نہس کر دی جائے گی. اور کافروں کی بات کیا ہے؟ وقالو، کافر کہتے ہیں ربنا عجل لنا قطنا، اے اللہ دنیا میں ہی ہمیں جو عذاب دینا نہ دے لے، ہمارے سامنے ہی دے لے، جو تو کر سکتا ہے کر کے دکھا دے. اور دیکھیں مذاق کیسا بنا رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، رب بھی کہہ رہے ہیں اور عذاب بھی مانگ رہے ہیں. ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے اللہ قیامت کا دن آنا پتہ نہیں کب آنا ہے، تو دنیا میں اپنے عذاب کا منظر دکھا دے. حالانکہ پیچھے اللہ نے ان کو تصویریں دکھائیں اور جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے بکھرے پڑے میرے اور آپ کے سامنے بھی موجود ہیں. ہم قبرستان کے باہر سے روز گزرتے ہیں، روز ہم اپنے کندھوں پر کتنے مردوں کو لے جا کر دفن کرتے ہیں، لیکن نصیحت ہم پھر بھی نہیں لیتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا میں عبادت کر لوں گا، میں بوڑھا ہوں گا تو تب میں اللہ رب العالمین کو پکار لوں گا، آج نہیں میں کل کر لوں گا، میں آج سے نماز نہیں ادا کر سکتا، میرے کپڑے خراب ہیں اس لیے میں نماز نہیں ادا کر سکتا، میں اللہ رب العالمین کی زمین پر اس لیے جھوٹ بولتا ہوں کہ یہ میری ضرورت بن چکی ہے. اور اگر اللہ نے عذاب دیا بھی تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. اور دنیا میں یہ عذاب مانگنا، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے جو دینا، ہمیں دنیا میں دے لے جو دینا. تو یہ معاملہ بھی بڑا ہی عجیب معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص کی جان نہیں نکل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا گویا چوزا ہوتا ہے. پوچھا تم نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی؟ جی اللہ کے رسول میں نے اللہ سے کہا تھا کہ دنیا میں مجھے میرے گناہوں کی جو ہے نا وہ سزا دے دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ سے اس کی رحمت مانگ کہ اللہ تیرے گناہوں کو ختم کر دے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. غزوہ بدر کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ابو جہل نے کعبہ کا پردہ پکڑ کر کہا، سورۃ الانفال میں آتا ہے اللہم ربنا، اے ہمارے رب، اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ محمد برحق ہے تو اے اللہ ہمارے سامنے یہ بات واضح کر دے، اگر نہیں تو پھر ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب بھیج دے، اگر یہ بھی نہیں تو آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے. اور اللہ نے اسے دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر کے مار دیا. اور یہ دنیا کے اندر عذاب مانگنا یہ انسان کی بدترین نشانی. اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، خیال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگی دیکھی جائے گی. کیا دیکھا جائے گا میرا بھائی؟ کل قیامت والے دن جب انسان قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا تو قبر کی اندھیری رات وہاں بھی دیکھا جائے گا، وہاں پر بھی انسان فرشتوں کو دیکھ لے گا، وہاں سوالوں کے جواب جب نہیں آئیں گے تب بھی دیکھا جائے گا. انسان کتنا کو اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، کتنا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ سکتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے، حالانکہ خود یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال. جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ بلی نہیں ہے، بندہ سورج کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے نہیں دی ابھی رات ہی ہے، تو اس کے اس طرح کہنے سے نہ سورج نے غروب ہو جانا نہ کبوتر سے بلی نے بھاگ جانا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.